تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، آئیے سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ جامع الفضائل لامع الفواضل عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا۔ سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا۔ عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم تمام کو اپنے گھر مسجد میں جمع ہونے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قابل مبارکباد ہے آج کے اس اجتماع کے تنظیم، ذمہ داران، مسجد حاضہ کی کمیٹی، مصلیان مسجد، تمام وہ احباب جنہوں نے اس اجتماع کے لیے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 12 روزہ محافل سدی پیٹ کی سرزمین پر یہ جو عمل میں لائی جا رہی ہے، میں اس تنظیم کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ میری پہلی مرتبہ اس تنظیم کے
طرف سے آنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، ورنہ سدی پیٹ کی سرزمین پر میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ مکہ مسجد میں آ کر گیا ہوں، لیکن یہاں پر یہ جو 12 روزہ محافل میلاد جو تنظیم یہاں پر ہر سال پابندی کے ساتھ کرتی ہے، اور ہمارے محترم جناب مفتی آصف صاحب جن کے ذریعے میں یہاں پر آیا ہوں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ وہ کافی دنوں سے مسلسل میرے رابطے میں رہے، چاند کے تعلق سے بھی وہ فکر مند رہے۔ اس طرح یہ 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے اور اس تنظیم کے ذمہ داروں کو اس بات کی خوشخبری، بشارت، اور یہ جو لوگ بھی اس کار خیر میں ایک دوسرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب آئیں میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور خطاب سے پہلے ایک معمول ہے اہل سنت والجماعت کے اسلاف کا، یہ طریقہ کار ہے کہ خطاب سے پہلے ایک مرتبہ آقائے نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا رخ زیبا والضحا، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی خطبے کے بعد جن اشعار کو میں نے پڑھا ہے، ان اشعار میں سے ایک شعر کہ عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال، یہ گمان آ سکتا ہے یا کوئی ڈال سکتا ہے کہ اسلام میں عیدیں تو صرف 2 ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ لیکن آپ کو میں یہ بات بتلاؤں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عید کہتے کسے ہیں؟ عید کہتے کسے ہیں؟ یقیناً عید الفطر عید ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، یہ شرعی عیدیں ہیں، دونوں عیدیں واجب ہے، اس عید کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے نوجوان عید کے نام کو سنتے تو ہیں لیکن عید کہتے کسے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، عید کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں، مسرت کے دن کو کہتے ہیں، اور وہ چیز جو بار بار لوٹ کر آیا کرتی ہے اسے عید کہا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو
مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ عیدیں صرف دو ہے، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ وہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عید شرعی ہے، واجب ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ لیکن جمعہ کے دن کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اگر اس طرح دیکھیں گے تو ہفتے میں 1 مرتبہ عید ہو جائے گی، مہینے میں 4 مرتبہ عید ہو جائے گی، پھر پورے سال میں اگر 4 کو 12 سے اگر ضرب دیں گے تو 48 مرتبہ عید ہو جائے گی۔ تو صرف یہ کہنا کہ عید تو صرف 2 ہے، یہ اسلامی تصور کے خلاف میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ عید ہے، جمعہ بھی عید ہے۔ اور یہ بات بتلاؤں کہ جمعہ کے دن کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ کیوں؟ مدینے والے آقا نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سنو، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ بالبشر سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ تو جمعہ کے دن کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی ان کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ بات آپ بتلائیں کہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہے، جتنے رسول ہے، سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی نبی ہے تو ہمارے پیارے نبی کی ذات بابرکت ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں اللہ نے کسی کو مقام نہیں دیا۔ میرے آقا سید الانبیاء ہے، میرے آقا امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار ہے۔ ان کی ولادت کا دن اگر خوشی کا دن، عید کا دن نہ ہوگا تو کون سا دن خوشی کا دن ہوگا؟ حضرت آدم کی ولادت ہوئی جمعہ کے دن تو وہ دن افضل ہو گیا، وہ دن عید کا دن ہو گیا، حضرت آدم کی تخلیق کا دن۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین جنہوں نے معراج کی رات سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی ہے، معراج کی رات نبیوں کے تاجدار نے امامت فرمائی، اور مقتدی بن کر کون کھڑے ہیں؟ وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بنے ہوئے ہیں حضرت آدم بھی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام پیغمبر علیہ السلام سارے کے سارے مقتدی بنے ہوئے ہیں، ہمارے پیارے آقا امام بن کر تشریف فرما ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ عید یہ خوشی کے دن کو کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی کتاب نہیں، خدا کے کلام سے بڑھ کر کائنات میں کسی کتاب کو رتبہ نہیں ہے۔ ساری کتابیں قرآن کے بعد ان کا مرتبہ ہوگا۔ اس قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر، آسمان سے
دسترخوان کو تو نازل کر جس کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہو. تو دسترخوان کو جس دن تو نازل کرے گا وہ جو دن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جس دن وہ تیری نعمت آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل ہوگا، وہ دن ہمارے لیے، ہمارے پہلوں والوں کے لیے، ہمارے آخر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عقیدہ دے رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ مولا تو آسمان سے دسترخوان نازل کر. جس دن آسمان سے دسترخوان زمین پر نازل ہوگا ہمارے لیے، تو وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہوتی ہے، خاص خصوصی نعمت، وہ دن عید کا دن ہوا کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی وائس، کسی مبلغ، کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، کسی مفسر محدث کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے گئے کہ مولا آسمان سے دسترخوان کو تو نازل کر. وہ دسترخوان جس دن نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. اب مجھے آپ یہ بات بتلائیں، ایمان اگر زندہ ہے تو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو سرکار کے میلاد پاک کے عید کے دن کہنے پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بات آپ بتلائیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی، کیا وہ دسترخوان جو اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، کیا وہ نعمت افضل ہے یا ہمارے پیارے آقا کی دنیا میں ولادت یہ افضل ہے؟ کون سی نعمت بڑی ہے؟ آسمان سے جو دسترخوان نازل ہوا وہ نعمت بڑی ہے یا نبیوں کے تاجدار کی آمد بڑی نعمت ہے، یا نبیوں کے سلطان کی آمد بڑی نعمت ہے؟ تو ہر ایمان والا، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو برملا کہے گا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے، خدا کی وہ عظیم، خدا کا کرم ہے کہ اس نعمت پر ایسی ہزاروں نعمتیں قربان ہے، ہزاروں جنت کی نعمتیں قربان ہے. حضور کی ذات اتنی بلند و بالا نعمت ہے. وہ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو جو بھیجا ہوں، اس محبوب کو ہم نے کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں بھیجا، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں بھیجا، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، سمندر کی مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رب العالمین نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا. یہ مدینے والے آقا کا احسان ہے ہم گنہگاروں پر، حضور کا احسان ہے ہم خطا کاروں پر کہ مدینے والے آقا نے ہم گنہگاروں کے عالم کو پسند فرمایا. ورنہ وہ تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے،
جنت کی حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنت کے لیے بھی رحمت ہے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستاروں کے لیے، شجر و حجر کے لیے، بر و بحر کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ حضور کی رحمت کسی خاص مقام کے لیے مخصوص نہیں ہے، رحمت للعالمین بنا کر خالق کائنات نے بھیجا ہے۔ تو بہرحال آسمان سے جو دسترخوان نازل ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا دن کہہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی جو آمد کا دن ہے، ہم گنہگار اس کو عید نہیں عیدوں کی عید کہا کرتے ہیں، عید الاعیاد کہتے ہیں کہ وہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جو اس دن دنیا میں تشریف لائے، وہ صرف عید نہیں ہے بلکہ سارے عیدوں کی عید ہے۔ اسی عید کے صدقے میں، اسی ولادت کے صدقے میں ہمیں ساری عیدیں ملی ہے، ساری خوشیاں ملی ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یوم جمعہ ہو، یہ جتنے متبرک دن ہم کو ملے ہیں سب صدقہ ہے حبیب پاک علیہ السلام۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے۔ ہر چیز حضور ہی کے تو صدقے میں ملی ہے، سرکار کی صدقے ہی میں ساری نعمتیں ملی ہے۔ ایمان ہم لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ایمان کا پتہ کس نے دیا؟ ہم جنت کو مانتے ہیں کہ جنت حق ہے، اگر کوئی جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ہم نے جنت کو مانا، جنت ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے؟ جنت غائب ہے۔ ہم نے حشر کے دن کو مانا، کیسے مانا؟ حضور کے فرمانے سے، وہ بھی غائب ہے۔ ہم ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا تنہا خالق ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی رب العالمین ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، یہ سب ہم اعلان کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، حضور نے فرمایا ہے، تبھی تو ہم نے مانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم گنہگاروں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مسرتوں کا دن ہے۔ ایسی خوشی کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بے اولاد تھا، صاحب اولاد ہو گیا، خوشی سے مٹھائی تقسیم کرتا پھرتا ہے کہ الحمدللہ شادی ہو کر 5 سال ہو گئے تھے، بچے نہیں ہوئے تھے، آج صاحب اولاد ہوا، خوشی سے مٹھائی کے ڈبے لوگوں میں بانٹتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تب وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ مٹھائی کا بانٹنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا یہ خوشی کا اظہار کرنا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی بے اولاد تھا، اسے اولاد مل گئی، کوئی بے روزگار تھا، اس کو روزگار مل جاتا ہے تو خوشی سے دوستوں کو کہتا ہے کہ آج خوشی میں تمام کی پارٹی دے دوں گا، سب کو اچھا کھلاؤں گا، کسی ہوٹل میں جائیں گے۔ جب یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ جاب ملنے پر، نوکری ملنے پر یہ خوشیوں کا اظہار کرنا، دوسروں کو کھلانا، یہ کون سی قرآن کے آگے سے ثابت ہے، کس حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آتے ہی بڑے مہمان کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی دور سے آتا ہے حج سے، سارے لوگ پھول کا ہار اسے پہناتے ہیں۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، جانے سے پہلے پھول کا ہار پہناتے ہیں کہ بھائی حرمین شریفین میں دعا میں یاد رکھنا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس وقت حج کو جانے سے پہلے پھول پہنانا قرآن کی کون سی آگے سے ثابت ہے، کس حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی کا 75واں سال تھا، یوم آزادی کا، تو بڑی دھوم دھام سے سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں تقسیم کیے گئے، جھنڈے لگائے گئے،
ہر ایک نے لگایا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا جھنڈے لگانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن سے ثابت ہے یا نہ ثابت ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ ملک کی آزادی پر ہر کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، ہم بھی لگائے ہیں، چونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم بھی جھنڈے لگائے ہیں، ہر کوئی لگا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی میلاد منانے والا ہو یا میلاد نہ منانے والا ہو، ہر کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایسے ہزاروں موقع آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں، خوشی سے کبھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، کبھی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کوئی بچہ اسکول میں پاس ہو گیا، کوئی کالج میں بڑا رینک لا لیا، تو ہم خوشیوں کے کئی مواقع ایسے کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا یہ کھلانا، یہ مٹھائی بانٹنا، یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ شادی ولیمے میں پھول پہنانا، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے؟ یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے ہزاروں خوشیوں پر اپنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن دلیل نہیں پوچھتے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا امام الانبیاء آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس وقت امتی اپنی اپنی استطاعت سے خوشیوں کا، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تب اعتراض کیا جاتا ہے یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے، کس حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہزاروں قسم کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی کی آمد ہوئی، انہی کے صدقے میں ساری نعمتیں ہم کو ملی ہے، ان کی آمد کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں گے تو کس کام پر خوشی کا اظہار کریں گے؟ کون سی چیز پر خوشی کا اظہار کریں گے؟ اور میں یہ بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، دنیا کی ساری خوشیاں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر قربان ہے، دنیا کی ساری مسرتیں مدینے والے آقا کی دہلیز پر قربان ہے، انہی کے صدقے میں تو ساری نعمتیں ملی ہے۔ یہ ایمان کہاں سے ملا؟ اللہ کی وحدانیت کا پتہ کس نے دیا؟ ہر کوئی کہے گا کہ آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی خاص نعمت کسی دن ملتی ہے تو وہ دن خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، وہ دن مسرت کا دن ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کی آمد تو ہوئی ایک مرتبہ 12 ربیع الاول میں، لیکن یہ ہر سال خوشی کا اظہار کرنا، کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ کیا ہر سال سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے؟ کیا ہر سال حضور دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں؟ نہیں، ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی تھی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت، لیکن ہر سال کیوں خوشی منائی جاتی ہے؟ تو آپ کو یہ بات بتلاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر 15 اگست کو اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، مدرسوں پہ لگاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتلائے، دنیا کے اصول کے اعتبار سے کیا ملک جو آزاد ہوتا ہے یا ہر 15 اگست کی تاریخ کو ہوتا ہے یا ایک ہی مرتبہ آزاد ہوا تھا؟ کتنی مرتبہ آزاد؟ جب بھی 15 اگست کی تاریخ ہوتی ہے ہمارا ملک کیا آزاد ہوتا ہے؟ نہیں، آزاد تو ایک مرتبہ ہوا تھا، لیکن ہر سال وہ تاریخ میں خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا بھی یہ بات کو سمجھتی ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر دلیل دے رہا ہوں، دنیا کی دلیل دے رہا ہوں، چونکہ آج لوگ عقل کو دیکھتے ہیں تو عقل خود بتلاتی ہے کہ ہر سال ملک آزاد نہیں ہوتا، لیکن ہر سال اس ملک کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ تو بات دنیاوی ہوئی۔ اب آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث رسول کی طرف۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہوتی ہے، جمہور کے پاس وہ 27ویں شب ہے۔ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیں، کیا ہر شب قدر کو قرآن نازل ہوتی ہے؟ ہر شب قدر کو اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک مرتبہ ایک رات میں اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرما دیا۔ وہ رات تو گزر گئی جس رات میں قرآن نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، جب بھی قرآن کے نازل ہونے کی وہ رات آتی ہے، ہر وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ شب قدر جب بھی سال میں لوٹ کر آئیں گی 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ تو ایک بار ہوتا ہے لیکن اس کی برکتیں ہر سال لوٹ کر آیا کرتی ہے، ہر سال لوٹ کر اس کی برکتیں آیا کرتی ہے۔ واقعہ تو ایک مرتبہ ہی ہوا، قرآن ایک مرتبہ ہی نازل ہوا، لیکن جب بھی شب قدر آئے گی، چونکہ نزول قرآن کی رات ہے تو اس کے ساتھ اس کی برکتیں بھی لوٹ کر آئے گی۔ یہ بات تو میں نے قرآن سے بتلا دی ہے۔ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ واقعہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جب جب وہ دن، وہ تاریخ، وہ مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کی برکتیں بھی لوٹ کر آیا کرتی ہے، خدا کی عنایتیں بھی لوٹ کر آیا کرتی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہوئی۔ اب آئیں ایک حدیث شریف کی طرف۔ صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بارہا اس کو سن لیا ہوگا کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ابو لہب کی ایک باندی سویبہ نے آ کر ابو لہب کو سنایا کہ اے ابو لہب، تیرے گھر، تمہارے بھائی کے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے دیکھا کہ وہ بڑی تکلیف کی حالت میں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ساری زندگی کفر میں، شرک میں گزارا، اسلام کی دشمنی میں گزارا، بہت پریشان حال ہوں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ ہاں، پیر کا جب دن آتا ہے تو میری انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کو چوستا ہوں تو مجھے تھوڑی راحت ملا کرتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ابو لہب نے کہا وجہ کیا ہے؟ پیر کے دن انگلی سے پانی کا چشمہ کیوں جاری ہو رہا ہے؟ عذاب میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ تو ابو لہب نے خود کہا بِعِتَاقَتِي سویبہ، میں نے اپنی باندی سویبہ کو سرکار کی آمد کی خوشی میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتلاؤں، ابو لہب نے ایک پیر کو اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، ایک مرتبہ زندگی میں آزاد کیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ آزاد کیا تو اسے صرف ایک ہی دن میں اس کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا، لیکن رب نے کرم کیا کیا کہ جب بھی سرکار کی ولادت کا وہ دن آتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ اس کو برکت نصیب فرماتا ہے، ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔
حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جو بھی وہ اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے. مرنے کے بعد سوائے دوزخ عذاب کے کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن قربان جائے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک کافر دشمن اسلام نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی. یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ محبوب ہے، یہ امام الانبیاء ہے. ابو لہب نے جو خوشی منایا اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے باندی کو آزاد کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اجر عطا فرمایا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا بدلہ عطا فرمایا کہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے وہ تاریخ لوٹ کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ابو لہب نے حضور کو بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور جو سرکار کا امتی، جو حضور کا غلام، سرکار کا کلمہ گو، مدینے والے آقا کو امام الانبیاء مان کر، تاجدار کائنات مان کر، سید الانبیاء مان کر، ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ مان کر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا، اسے کتنی نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمائے گا. ایک کافر نے اپنے بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا، تب بھی رب نے اسے محروم نہیں کیا بلکہ اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کو جاری کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ تو ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی رحمتیں ہر سال لوٹ کر آیا کرتی ہے. واقعہ تو ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے لیکن جب بھی وہ تاریخ آتی ہے، وہ دن آتا ہے، اس کی برکتیں بھی لوٹ کر آیا کرتی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن میرے آقا روزہ رکھتے، ہر پیر کے دن حضور روزہ رکھتے. حضور سے پوچھا گیا کہ آقا آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. فرمایا اے میرے صحابہ، ہر پیر کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ جو پیر کا دن ہے یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میری پیدائش کا دن ہے، میرے میلاد کا دن ہے. اور اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن کو نازل کیا. کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کی ولادت تو ایک پیر کو ہوئی تھی، کیا ہر پیر کو آپ کی ولادت ہوتی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، وہ تو ایک مرتبہ ہوئی تھی، کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ لیکن قربان جائے صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ مدینے والے آقا جس لمحے میں حضور کی آمد ہے وہ لمحہ جب بھی آئے گا اللہ برکتیں نصیب فرمائے گا، وہ لمحہ جب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ عنایتیں نصیب فرمائے گا، خدا کی رحمتیں ضرور ملے گی. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ہر پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے. اللہ کے شکرانے میں اور ولادت کی خوشی میں روزے کا اہتمام کیا کرتا ہوں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار کے میلاد پاک کے موقع پر سدی پیٹ کی سرزمین پر 12 روزہ محافل میلاد جو منعقد کی جا رہی ہے، اس مسجد صوفیہ کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب یہ جان لے کہ سرکار کے میلاد پاک کی مسرت یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور مسرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی بیکار نہیں کرے گا. یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت عظیم جلیل القدر محدث گزرے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
عرض کیا کہ مولا میرا ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے، میرے ہر عمل میں خطا ہے، میرا عمل کوئی اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، تیری بارگاہ میں نجات پا سکوں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مولا ایک عمل ایسا ہے جس کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے تیری رحمت سے کہ تو کبھی بھی میرے اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مولا وہ عمل میری زندگی کا خصوصی عمل یہ ہے کہ میں تیرے محبوب کے میلاد کی محفل میں شریک ہوا کرتا ہوں، محفل میلاد میں آیا کرتا ہوں، اور بڑی عقیدت سے محبت سے کھڑے ہو کر باادب تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجا کرتا ہوں۔ مولا یہ جو محفل میلاد میں میں شریک ہوتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ عمل کو کبھی تو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایک کافر کو تو اس کا اجر دے رہا ہے، ہم تو مومن ہیں، ایک مشرک کو، ایک دشمن اسلام کو مرنے کے بعد میلاد منانے کی برکت عطا فرما رہا ہے۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو مجلس میلاد میں، محفل میلاد میں، جلسہ میلاد میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اور اس بھروسے کے ساتھ شریک ہوا کرے کہ ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ زمین کا فرش مصطفیٰ کے صدقے میں بنا، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں، یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ہے، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ حضور ہی کے لیے اللہ نے ہمارے منہ میں زبان دی، ہمارے جسموں میں، بدنوں میں اللہ نے جان عطا فرمائی ہے، یہ مدینے والے آقا کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال ہم امتیوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سرکار کا میلاد بڑی محبتوں سے، عقیدتوں سے منائے، میلاد پاک کے موقع پر کوئی غیر شرعی کام نہ کرے۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج ہمارے بعض ناواقف کم عمر کے نوجوان میلاد پاک کے موقع پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں، کوئی ڈی جے لگا کر ناچ رہا ہے، کوئی گاڑیاں بھگا رہا ہے، کوئی چہرے پر عرش ڈالا ہوا ہے، بیہودے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور اس طرح کے غیر شرعی کام میلاد کے نام پر ہو رہے ہیں۔ خدا را سدی پیٹ کے نوجوانوں سے، یہاں کے ذمہ داروں سے، اور یہ 12 روزہ محافل انعقاد کرنے والی اس تنظیم سے، خدا را ان سے میری گزارش ہے کہ ہم آقا کا میلاد اس انداز سے بنائے کہ مدینے والے آقا ہم سے خوش ہو جائے۔ جن کا میلاد منا رہے ہیں آمینہ کے لال ہم سے خوش ہو جائے، اس طرح ہمیں سرکار کا میلاد پاک منانا چاہیے، کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ ہم حیدرآباد دکن سے یہاں پر آئے ہیں، سرزمین حیدرآباد میں آپ کو بتلاؤں کہ سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں الحمدللہ ایسے بہت سے کار خیر انجام دیے جا رہے ہیں، بہت سے نیک اعمال انجام دیے جا رہے ہیں جو قابل تحسین ہے، جو لائق مبارکباد ہے۔ حضور کے میلاد کے موقع پر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ بعض عاشقوں کو ہم نے دیکھا کہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں دواخانوں میں، ہاسپٹلز میں جو لوگ شریک ہیں،
ان کے پاس جا کر جو غریب ہے، نادار ہے، کمزور ہے، ان کے لیے کھانے پینے دوائیوں کے اخراجات کو اٹھا رہے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی میں، بیماروں کی عیادت کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، مدینے والے آقا نے فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، عیادت کا مطلب تیمارداری کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، ایک بیمار کے پاس اگر کوئی صبح کے وقت عیادت کو جاتا ہے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، 70,000 خدا کی نورانی مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور جو شام میں کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح میلاد کے موقع پر جو ہمارے خاندانوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو بیمار ہے، مریض ہے، اپنی بیماری کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، حضور کے میلاد پاک کی مسرت میں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ان غریب غربا، ان بیماروں کی خدمت کی جائے، ان کو خوش کیا جائے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے، ایک دن 2 دن کی دوائی دلائی جائے، تاکہ وہ بیمار کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضور کا صدقہ ہم بھی کھا رہے ہیں، سرکار کی خوشی کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح میلاد پاک کی مسرتوں میں یہ بات بھی قابل مبارکباد ہے، بعض لوگ خون کا عطیہ دے رہے ہیں سرکار کی میلاد کی خوشی میں، بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی ہے، کوئی خون کا عطیہ دے رہا ہے، کوئی غریبوں کو کھلا رہا ہے، کوئی بیماروں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی بازاروں میں بیچ چوراہوں پر ایسے لوگ جو سوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا پرسان حال نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کمبل دی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں جہاں ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، ہم ضرور اس کار خیر میں شرکت کریں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے مال کے ذریعے خوشی کا اظہار کرے، اللہ نے استطاعت دی ہے اپنی جسم کی توانائیوں کو خرچ کر سکتے ہیں تو سرکار کی میلاد کی خوشی میں ضرور کیا کرے۔ یاد رکھ لے، میلاد پاک کی خوشی میں جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو انگلی سے آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ اسی انگلی کے ذریعے جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے موقع پر جو انگلی خوشی سے حرکت کی تھی، اسی انگلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی کے چشمے کو جاری فرمایا ہے۔ تو جس کام کو کریں گے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا۔ تو قابل مبارکباد ہے سدی پیٹ کی تمام نوجوان اور مسجد صوفیہ کے ذمہ داران، ان تمام کو پھر سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس کار خیر کو جو سدی پیٹ کی سرزمین پر ہو رہا ہے، اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے۔ یہ حضور کے دین کا کام ہے۔ میلاد کی محافل اس لیے منائی جاتی ہے تاکہ امت کے دلوں میں سرکار کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ میلاد کی محافل اسی لیے منعقد کی جاتی ہے، اس کے مقاصد یہ ہے تاکہ جو امت بے راہ روی کی روش پر جا رہی ہے، بدعملیوں میں گرفتار ہے، شراب نوشی میں، قتل و غارت گری میں، والدین کی نافرمانی میں، اس طرح جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اس رشتے کو جوڑنے کے لیے میلاد کی محافل منعقد کی جاتی ہے۔ اس کا بہت بڑا مقصد ہے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عملی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے میلاد کی محافل کو سجایا جاتا ہے۔ صرف سننا سنانا مقصد نہیں ہے تاکہ امت کے دلوں میں مدینے والے آقا کی محبت کو ڈال دیا جائے۔ حضور کی محبت سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول، الفت رسول، تعلق بالرسول، حضور سے رشتہ جوڑنے کے لیے میلاد کی محافلوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں خاص طور پر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سرکار کا میلاد محبت سے منائیں، عقیدت سے منائیں، اور صرف وقتیہ طور تک میلاد کی خوشیاں نہ ہو بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ ایسا میلاد منائیں، ایسے میلاد منائیں کہ مدینے والے آقا ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ہم میلاد کی خوشی میں اپنے گھروں پر، اپنی مسجدوں میں، روڈوں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لگانا بھی چاہیے، لیکن ایک دعوت اصلاح نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک محبت رسول کا جھنڈا اپنے سینے میں بھی لگا دیا کرے، ایک محبت رسول کا جھنڈا اپنے دل پر بھی لگا دیا جائے۔ میلاد کی خوشی میں ہم اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، گلیوں کو روشن کرتے ہیں۔ ضرور کیا کرے، مصطفیٰ کی آمد سے بڑھ کر کائنات کی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے گلیوں کو روشن کیا، اسی طرح اپنے سینے کو بھی عشق رسول سے روشن کر دیا کرے۔ محبت رسول کی ایک چراغ، ایک روشنی اپنے سینوں میں بھی لگایا کرے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو اندھیریاں ہیں، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جو کالے پڑ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے۔ اس طرح ہمیں عملی زندگیوں میں بھی انقلاب لانا ہے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے، اپنے آپ کو حضور کی محبتوں سے جوڑنا ہے، اپنی اللہ کے گھروں کو، مساجد کو آباد کرنا ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو میلاد منانے والوں، خدا را نماز سے رشتہ جوڑو، مسجدوں سے رشتہ جوڑو، والدین کی خدمت کرو۔ دیکھو جس وقت میرے آقا اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت سے حضور میرے شکم مبارک میں تشریف لائے، کبھی سرکار نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ قربان جائے، میرے آقا نے اپنی والدہ کی ادب، احترام، والدہ کی سے تعلق رکھنے کا جو پیغام دیا کہ تم تو دنیا میں آنے کے بعد تم اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ مدینے والے آقا کی یہ عمل مبارک تھا کہ اپنی پیاری امی جان کے شکم مادر مہربان میں رہ کر بھی حضور نے کبھی والدہ کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر ماں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیسے حضور کے امتی ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑ لگے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو خدا را ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے والدین اگر ہم سے ناراض ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، گھر میں ابو راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ کے دل کو توڑ دیا ہے، باپ ناراض ہے، تو تمہارا پروردگار بھی تم سے ناراض ہے۔ تو اس طرح ہمیں میلاد مصطفیٰ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہے، روٹھے ہوئے ہیں، آج اللہ نے ہم کو زندگی دی، اسی مجمع سے اٹھیں، سیدھے اپنے ماں باپ کے پیٹ میں چہرہ ڈال کر ان سے معافی مانگ لیا کریں۔ یاد رکھ لیں یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ شیطان انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، شیطان کی یہ کوشش ہے کہ خدا کا بندہ جنت میں نہ جائے، جہنم میں جائے، اسی لیے وہ ماں باپ سے اولاد کو بچھڑا دیتا ہے، ماں باپ سے اولاد کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے حضور کی میلاد کی یہ خیرات سمجھیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ کبھی ہم نے ان سے کوئی اونچی الفاظ میں گفتگو کی ہے، ان سے معافی مانگ لے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضور کے میلاد پاک کا اس پیغام کو لے جائے، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ
12 روزہ محافل میلاد کے انعقاد پر میں مبارکباد دیتے ہوئے اور ہمارے جتنے ذمہ داران نے مجھے یہاں پر لایا ہے ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، چونکہ مجھے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ 10 بجے اجتماع ختم ہو جائے گا، اسی لیے 10 بج چکے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اور حضور کی عظمتوں کی بات ہو، دین اور اسلام کی بات ہو، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف ملے گا تو ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے میلاد پاک اس محفل کو اور اس سجانے والے جتنے احباب مولا ہم سب کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرما دے، مدینے کی زندگی مدینے کی موت نصیب فرما دے، سرکار کی محبت میں اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم حضور کے میلاد کی محفل میں شریک مولا، اس محفل میلاد میں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے مولا ہماری دین دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، ہمیں دین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک حضور کے میلاد پاک کی جو برکتیں ہیں، جو عنایتیں ہیں، ان تمام کی بھیک ہم تیری بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلائے ہوئے مولا ہم سب کو ہماری نیک دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سرکار کے میلاد پاک کا انعقاد عمل میں لانے والی جتنے یہ احباب ہے، جتنی تنظیم ہے اور جتنے ذمہ داران ہیں مولا، سب کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔